میرے عزیزو، اب دعا مانگتے ہیں تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ اس آنے والے بادشاہ کو مبارک کہا گیا ہے، زبور 118:26 ہے۔ چاروں انجیلیں جلالی داخلے کا ذکر کرتے ہیں۔ ابن داؤد مبارک ہے، آنے والا مسیحا، خداوند کا نام بادشاہ ہے۔ ابن داؤد کی بادشاہت۔ یہودی صدیوں سے انتظار کر رہے تھے کہ داؤد کی نسل سے ایک بادشاہ پیدا ہوگا اور اس کی بادشاہی کا کبھی آخر نہ ہوگا، اور یہی پیغام جبرائیل فرشتے نے مقدسہ مریم کو دیا۔ تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا، خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا کبھی آخر نہ ہوگا۔ ہاں، آج یروشلم میں وہ بادشاہ گدھے کے بچے پر سوار ہو کر داخل ہوا، اور اس نے کہا سیون کی بیٹی سے کہہ تیرا بادشاہ آتا ہے، اور وہ حلیم ہے اور گدھے کے بچے پر سوار ہے۔ یہودی رومیوں کی غلامی سے آزادی چاہ رہے تھے، وہ ایک بڑی آزاد ریاست کا خواب دیکھ رہے تھے۔ اس سے آسمان میں صلح ہوگی، خدا انسانوں کے ساتھ صلح سلامتی قائم کرے گا، خاص طور پر اسرائیل۔ عالم بالا پر جلال، کیسی خوشی! فرشتوں نے خدا یسوع سے کہا ان کو حکم کر، بچوں کو حکم کر خاموش رہیں۔ اس نے کہا پتھر چلا اٹھیں گے۔ اسرائیل ایسا مسیحا چاہتی تھی جو زمینی مسیحا، جو سیاسی چھڑانے والا۔ یسوع ان پر رو رہا تھا، انہیں یروشلم کو دیکھا اور ان پر رویا۔ یسوع مسیح یروشلم میں داخل، گدھے پر سوار، ایک بڑی بھیڑ آگے اور پیچھے۔ سوال یہ تھا یہ کون ہے؟ یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ متی 21:14۔ خداوند یسوع نے ہیکل میں اندھوں، لنگڑوں کو شفا دی۔ لوگ اسے کے پیچھے نعرے مارے تھے، ہوشانا، سیو اس، یا ڈیلیور اس فرام دی بانڈیج آف رومنس۔ مبارک ہے ہمارے داؤد کی بادشاہی جو قائم ہونے والی ہے، عالم بالا پر ہوشانا۔ بچے ہیکل میں نعرے مارے، ہوشانا۔ سردار کاہن اور فریسی یسوع سے پوچھتے تھے تو سن رہا ہے یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ خدا نے کہا تم نے نہیں سنا، نہیں پڑھا؟ بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے میں نے حمد کو کامل کرایا ہے۔ یوحنا 12۔ دنیا اس کے پیچھے ہو گئی ہے، لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور شرع کے عالم تم سے کچھ بن نہیں پڑتا۔ سیاسی دنیاوی بادشاہی کے منتظر تھے یہودی، لیکن مسیحا کی بادشاہی روحانی دلوں کی بادشاہی ہے۔ مسیحا بادشاہ ابن داؤد یسوع شاہی شہر سیون میں داخل ہو رہا تھا۔
سلامتی کا شہزادہ تھا، نو زکریا کے مطابق گدھے کے بچے پر. اور یہ جنگجو بادشاہ کے طور پر نہیں، بلکہ ہوشنا لارڈ سیو اس، مبارک ہے جو خداوند کے نام سے آتا ہے. خداوند اس جوش و خروش کو جانتا تھا. یہی لوگ جو بادشاہ کو دعوت دیتے ہیں، جلدی کہیں گے اسے مصلوب کر، اسے مصلوب کر. آسمان زمین کی کل بادشاہی میرے سپرد کی گئی ہے، اختیار مجھے دیا گیا ہے. یہی لوگ مجھے ناچیز حقیر جانیں گے، رد کر دیں گے، مصلوب کر دیں گے. اور بے شک آج یہ میری بڑی عزت کر رہے ہیں، لیکن یسوع مسیح خدا کے دانے ہاتھ ہمارا نمائندہ ہے، شاہانہ پرفضل. خدا اپنے لوگوں کا نمائندہ ہے. وہ ہوا تاکہ ہم آرام پا سکیں، وہ بے عزت ہوا تاکہ ہم عزت دار بن جائیں. جب ان کے لیے مردوں میں سے زندہ ہوا تو اپنے لوگوں کے لیے آزادی. جب خدا کے دانے ہاتھ جا بیٹھا، لوگوں کے لیے شان و احترام و وقار. خداوند یسوع مسیح کا سر بلند سرفراز ہونا اس کے لوگوں کے لیے ہماری قبولیت، سربلندی اور قبولیت ہے. بزرگی جلال ہے، وہ اپنے لوگوں کا نمائندہ اور سر ہے. خدا باپ کے دانے ہاتھ جا بیٹھا ہے، جلال میں سر بلند ہے. اسے بطور ضمانت ہماری روحوں کی قبولیت. اے ایماندار، تیری ضمانت ہے. یاد رکھنا، تیری پوری آزادی ہے جرم سے، گناہ سے، موت سے. کون تمہیں مجرم ٹھہرائے گا؟ یسوع مسیح وہ ہے جو خدا کے دانے ہاتھ بیٹھا تمہاری شفاعت کے لیے زندہ ہے. دانا ہاتھ خدا کی قدرت، اختیار کا کام ہے. خدا کے دانا ہاتھ آسمان زمین کا اختیار رکھتا ہے. ایمانداروں کے کپتان کے ہاتھ میں اختیار و قدرت ہے. اے میری جان، کون تجھے دکھ یا تباہ کر سکتا ہے جب خدا قادر مطلق تیرا محافظ ہوگا، مددگار ہے. اور خدا کے پاک جلالی فرشتے تمہارے چاروں طرف سایہ فن ہیں. کون سی تلوار تمہارا مقابلہ کر سکے گی؟ اس میں امن سکون حاصل ہے. اگر یسوع مسیح تیرا خداوند ہے، مالک منجی ہے، بادشاہ ہے، تیرے دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے کچل دے گا. موت، شیطان، گناہ مغلوب ہو چکا ہے. مسیح مصلوب اور جی اٹھے مسیح کے پاؤں تلے. اس میں تمہاری نمائندگی ہے. وہ میرا بادشاہ ہے. خدا آپ سب کو اس بادشاہ کے تابع رہنے کا فضل بخشے جو اب بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند ہے. آمین.